بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ میں آپ تمام مومنین کے ساتھ جعفری فیضان میں اس ٹائم موجود ہوں زمین کربلا، اور جس مقام پر میں موجود ہوں اس مقام کا نام ہے مقام صاحب الزمان۔ سلام پیش کیجیے گا۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ۔ اپنی جانب سے، اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کی جانب سے، سب کی جانب سے مولا امام زمانہ کو سلام پیش کیجیے گا۔ مولا امام حسین، مولا عباس کو سلام پیش کیجیے گا۔ اس طرف نہر فرات ہے، اس کے بیک سائڈ پر مقام امام جعفر صادق ہے، اور یہ مقام ہے مقام امام زمانہ۔ میں آپ کو ان سائڈ بھی لے کے چلوں گا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ باہر کے سارے مناظر دکھا رہا ہوں۔ یہ سارا مقام مقام امام زمانہ کے نام سے ہے، اور آپ نے روایات سنی بھی ہیں کہ مولا اس مقام پہ آیا کرتے تھے، اور پھر یہاں سے جو ہے مولا کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ روایت بھی سن رکھی ہوگی آپ سب نے کہ جب میرے مولا امام حسین دین سے زمین پر آئے تھے تو یہ وہی مقام تھا۔ مصائب ہیں، آپ نے محسوس کرنا ہے جب بھی آپ کربلا آئیں کہ اب خیمہ گاہ کو بھی، یہاں سے خیمہ گاہ کتنی دور ہے، پھر مقتل گاہ یہاں سے کتنی دور ہے۔ جو آئے ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ جو نہیں آئے مولا ان سب کو بھی زوار بنائے انشاءاللہ بہت جلد، کہ آپ تمام مومنین بھی ان تمام رستوں پہ چلتے ہوئے گریہ کر سکیں، پرسہ دے سکیں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ سب مومنین جو ہیں زیارت کریں گے بھی، اور انشاءاللہ پرسہ دیں گے۔ جو آئے ہیں وہ بار بار دیں گے انشاءاللہ، اور جو نہیں آئے میرا مولا ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے گا، اور ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنائے گا۔ میں اب آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں، زیارت کرواتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور سب مومنین گریہ بھی کیجیے گا، پرسہ بھی دیجیے گا اپنی جانب سے، اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کی جانب سے، اور جتنا ہو سکے دعائیں بھی کیجیے گا۔ میں آپ کو ان سائڈ لے کے چلتا ہوں، پھر یہاں سے ان سائڈ آ کر میں آپ کو اب یہ سارے مناظر دکھاتا ہوں زمین کربلا، مقام امام زمانہ کے۔ سب مومنین زیارت کر رہے ہیں اپنا نام لے کر، اپنے والدین، بہن بھائی، بچوں کا نام لے کر، پرسہ دیتے ہوئے مولا امام حسین کا، اور خاص طور پر آپ نے مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے دعائیں مانگنی ہے، اور واسطہ دے کر، صدقہ مانگ کر مولا امام حسین کا اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا دعائیں کرنی ہے۔ سفر کا مہینہ ہے، بہت مصیبت کے دن تھے شہزادیوں پر، مولا سجاد پر، اور آپ سب نے پرسہ دینا ہے بی بی کا، ان کی چادروں کا، اور دعا کرنا ہے کہ میرے مولا آپ کا جلد سے جلد ظہور ہو، کہ اب جو ہے انتقام کا وقت ہے، ان سب چیزوں کا انتقام آپ نے لینا ہے، اور ہماری بھی جو پریشانیاں، مشکلات ہیں، وہ آپ کے ظہور سے ہی ساری کی ساری وہ جو ہیں حل ہوں گی۔ تو یہ مقام ہے مقام امام زمانہ۔ روایات آپ نے سن رکھی ہیں کہ مولا اس مقام سے آیا کرتے تھے، اور پھر مولا امام حسین کی زیارت پہ جایا کرتے تھے، اور یہ وہی مقام ہے جس مقام پر میرے مولا امام حسین زین سے زمین پر آئے تھے، اور شرم لعین جو ہے اس مقام سے جو ہے میرے مولا امام حسین کے بالوں سے پکڑ کر مقتل گاہ تک لے کر گیا تھا۔ اب جو آئے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے قدموں پر بھی جائیں تو یہاں سے کتنا دور ہے۔ لوگ اکثر بیمار بھی آپ نے دیکھے ہیں تو ویل چیئر پہ بھی جاتے ہیں، جو یہاں پہ اربانہ چلتے ہیں اس پر بھی جاتے ہیں، بیچ میں الیکٹرک گاڑی ہیں اس پر بھی جاتے ہیں۔ یہاں سے بہت ایک لمبا رستہ ہے مقتل گاہ کا بھی۔ پورے دن کا تھکا ہو انسان، پورا گھرانے کی لاشیں اٹھا کر، اپنے اصحاب کی لاشیں اٹھا کر کس حال میں میرا مولا ہوں گے، اور ان چیزوں کو فیل کرنا ہے جب آپ کربلا آئیں گے۔ جس بھی رستے سے گزریں گے مصائب کے رستے ہیں، یہ پوری کی پوری شہر سدرہ، بیچ میں مقام شہزادہ علی اکبر ہے، شہزادہ علی اصغر ہے، پھر مولا کریم کربلا کا روضہ ہے، سامنے قلعہ زینبیہ ہے، اس سے بیک سائڈ پر خیمہ گاہ ہے۔ یہ رستے ایسے ہیں کہ آپ ان رستوں پہ چلتے ہوئے گریہ ہی کرتے رہیں گے، تو معرفت کے ساتھ آئیں گے تو یہ گریہ بھی آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے مولا سب کو معرفت ایسی عطا فرمائے کہ جب بھی وہ آئیں کربلا تو ہر ایک رستے پر گریہ کریں، دنیاوی محبتوں سے، اپنے کام کاج، اپنی ہر چیز سے دور ہو کر، دنیا کی محبت سے ہٹ کر صرف کربلا کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے اس زمین کربلا کی زیارت کریں، اور اس زیارت پر آ کر جو ہیں اپنے دل کو مطمئن کر سکیں کہ ہاں جو اس بار میں زیارت کر رہا ہوں میں نے زیارت کی ہے، اور جب بھی وہ واپس جائیں گے اپنے وطن میں تو ان کو ایک دلی سکون ہوگا،
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دلی سکون نہیں مل رہا، وہ انہی چیزوں سے دلی سکون نہیں ملتا کہ آپ جب کربلا سے جاتے ہیں تو پھر کاش میں یہ بھی کر لیتا، کاش میں یہ بھی کر لیتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کر پاتے. جب ہمیں ٹائم مل رہا ہوتا ہے تو ہم بہت ساری چیزیں نہیں کرتے، لیکن اس دفعہ معرفت مانگیں، ایسی معرفت کہ آپ ایسی زیارت کر جائیں کہ اگر مولا آپ کو دیر تک بھی نہ بلائیں تو وہ جو یہ زیارت آپ کر کے جائیں وہ آپ کی زندگی کی ایسی زیارت ہو کہ آپ جب بھی اسے یاد کریں تو آپ خود کو محسوس کربلا میں کریں. کربلا آ جانا بہت آسان ہے، کربلا کو ساتھ میں رکھنا بہت مشکل ہے. یاد رکھیں کہ ایسی معرفت مانگیں کربلا کے لیے کہ مولا ہمیں ایسی معرفت دے کہ ہم حق تو کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے زیارت کا، کوئی بھی انسان، ہم انسان ہیں، لیکن پوری کوشش ایسی کر کے جائیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو کے یہاں سے جائے کہ میں نے یہ سب کیا ہے. کہ جب آپ کسی بھی نماز کے ٹائم پر آئیں، اگر مولا عباس میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مولا عباس کے روزے کے قریب ساری اطراف کی زیارات کیجیے. پھر اگر ظہرین میں آپ مولا امام حسین کے روزے میں جاتے ہیں تو مولا حسین کے اطراف کی ساری زیارات کیجیے. پھر مغربین میں اگر آپ مقام امام زمانہ آتے ہیں تو مقام امام زمانہ کے اطراف کی ساری زیارت کریں، اور یہ ڈیلی کریں، روزانہ کی روزانہ یہ ساری کی ساری زیارات کریں معرفت کے ساتھ. ہر ایک مقام پر صبح دوپہر شام ایسا گریہ کر کے جائیں کہ آپ کی زندگی کی یادگار بن جائے. اور انشاءاللہ وہ سب مومنین جو تڑپتے ہیں، جنہوں نے آج تک کربلا دیکھی ہی نہیں، میں مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں واسطہ دیتا ہوں مولا کریم کربلا کا کہ مولا آپ وقت کے امام ہیں، آپ ان کے دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں. مولا جنہوں نے کربلا نہیں دیکھی، آپ کو واسطہ مولا کریم کربلا کا، سب کو یہ زیارت نصیب کریں، سب کو بآسانی یہ زیارت نصیب کرے کہ ہر ایک مومن اپنی آنکھوں سے یہ زیارت دیکھ سکے، کر سکے، اور ہر ایک مقام پر پرسہ دے سکے. مولا یہ جو رکاوٹیں ہیں خاص طور پر پاکستانی مومنین کے لیے، جو ایج لمٹ ہیں یا کوئی بھی ایشوز ہیں، مولا یہ جلد ریزالو ہو جائیں، ہر ایک مومن کے لیے آسانی ہو جائے. اور جو کمانے والے مومنین ہیں ان کے روزگار رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ وہ اپنے گھر کے ہر فرد کے ساتھ یہ ساری زیارات کر سکے. مولا آپ وقت کے امام ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے در پہ کرنی ہیں، بہت سارے مومنین نے دعائیں بھیجی ہیں. میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے کہ جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات میں ان کی مشکلات دور فرما، جو اپنے نصیب مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرما. میرے مولا جو بھی مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. میرے مولا جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی قرض دار ہیں، مقروض ہیں، ان کی غائبانہ مدد عطا فرما، ان کا غیب سے قرض عطا فرما. جتنے بھی مومنین ہمارے اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب کر. میرے مولا جتنے بھی مومنین ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. میرے مولا جتنے بھی مومنین ہمارے بیمار حال ہیں، مولا بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرما. اور میرے مولا ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے درجات بلند عطا فرما. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو اصالہ ثواب کیجیے گا، تمام شہداء کو، تمام مومنین کو جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، میرے والدین کو بھی حصہ بنائیے گا. اور ساتھ میں دعا کیجیے گا اپنے تمام مرحومین کے لیے. اور خاص طور پر اس مقام کی زیارت کرتے ہوئے دعا کیجیے کہ مولا ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کر کے ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما. مولا امام حسین کو واسطہ دیں، شہزادی کو واسطہ دیں، ان کے بچوں کا واسطہ دے کر یہ دعا کیجیے کہ مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو، ہماری تمام پریشانیاں مشکلات دور ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.